ثواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا بھی ایک صدقہ ہے۔ جس کی آواز بیٹھ جائے وہ سونف کے چند دانے چوس لے، گلا اسی وقت کھل جائے گا۔ جن لوگوں کو اکثر قبض کا مسئلہ رہتا ہو وہ بڑے گوشت کا استعمال نہ کریں۔ ناشتے کی بعد سبز چائے کا ایک کپ پینے سے وزن کم ہو سکتا ہے۔ گاجر کا استعمال چھاتی کے کینسر سے بچاتا ہے۔ سونے سے پہلے بستر اور کپڑے جھاڑ لو، نیند اچھی آتی ہے۔ جو میاں بیوی زیادہ جھگڑتے ہیں ان کے بچے نافرمان پیدا ہوتے ہیں۔ چینی کا استعمال کم کر دیا جائے تو انسان نہ صرف شوگر بلکہ بہت سی بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ شام 5 سے 7 کی درمیان کا وقت فیصلہ کرنے کا بہترین وقت ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت آپ کا دماغ تیز کام کرتا ہے۔ صبح نہار منہ انڈے کی زردی دودھ میں ملا کے پئیں۔ 3 ماہ میں رنگ سرخ ہو جائے گا۔ معدے کے السر کو ختم کرنے کے لیے بغیر چینی کے دودھ میں سبز الائچی ڈال کے ابالیں، فریزر میں ٹھنڈا کر کے پئیں۔ پھر روزانہ 1 گلاس پی لیں، معدے کی جلن اور تیزابیت ختم ہو جائے گی۔ دودھ میں سیب کا رس ملا کے پئیں، دل کو طاقت اور توانائی ملتی ہے۔ کسی کو ہیضہ رہتا ہو، پیاز کا رس لیموں میں ملا کے پئیں، اس سے افاقہ ہوگا۔ رات کو کھانا دیر سے مت کھائیں، معدے پر سوجن آ جائے گی۔ جلی ہوئی جگہ پہ شہد لگا دیں، جلی ہوئی جگہ جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ داڑھ میں درد شروع ہو جائے، لہسن کا ایک جوا داڑھ پہ رکھ دیں، تھوڑی دیر میں درد غائب ہو جائے گا۔ زبان پر کٹ کے نشانات ہونا جگر کے خراب ہونے کی ٹھوس علامت ہے۔ بوڑھے جانور کا گوشت مت کھاؤ، بدن کی طاقت کم ہوتی ہے۔ آپ کے بال جھڑنے لگیں تو پانی میں ایلو ویرا اور کلونجی ملا کے سر پہ لگائیں۔ زیادہ ننگے پاؤں چلنے سے پاؤں کے تلوے سخت ہو سکتے ہیں۔ جو عورتیں ڈھیلے کپڑے پہنتی ہیں زیادہ صحت مند رہتی ہیں۔ جس کو زیادہ غصہ آئے 2 کیلے کھا لیں۔ اگر آپ کمزوری کا شکار ہیں 2 چیزوں کا باقاعدگی سے استعمال کریں، کشمش اور چنے۔ آئرن بہت ضروری، اس میں وائٹامنس ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے آپ کے جسم کو فائبر مقدار میں توانائی مل سکتی ہے۔ غذائی ماہرین کے مطابق پیاز میں اینٹی بیکٹیریل خصوصیت پائی جاتی ہے۔ کوئی تیز خوشبو نہ سونگھا کرو، دماغ میں خشکی پیدا ہوتی ہے۔ ادرک کے پانی میں بادام، لیموں کا رس ڈال کے سر پہ لگائیں۔ ہلدی جسم کے درد کو دور کرتی ہے۔ زیادہ لیز کھانے سے پیٹ بھر سکتا ہے۔ دائیں بازو میں درد ہو، جگر کمزور ہونے کی علامت ہے۔ کچے چاول مت کھاؤ، گردوں میں پتھری پیدا ہوتی ہے۔ غیر ضروری بالوں پہ نمک اور پھٹکڑی کا مساج کریں، بال جڑ سے ختم ہو جائیں گے۔ چہرے کے فالتو بالوں کو ختم کرنا ہے، چہرے پر پھٹکڑی مل لو۔ نیم کے سوکھے پتوں کی دھونی دیں، مچھر اور مکھیاں بھاگ جائیں گے۔ ادرک کے رس میں شہد ملا کے پئیں، چھاتی کا درد ختم ہو جائے گا۔ مسواک کرنے سے عقل بڑھتی ہے، کھانا ہضم ہوتا ہے۔ سر پر گنجا پن ہو وہاں دھنیے کا رس لگا دیں۔ 1 ہفتے کے لیے روزانہ انجیر پانی میں بھگو کر صبح خالی پیٹ کھائیں۔ ایسا کرنے سے جسم میں نیا خون بنے گا، طاقت آئے گی۔ ایڑیوں کی تکلیف میں بکرے کی چربی میں زیتون کا تیل اور کشمش ملا کے ابالیں، رات کو سونے سے پہلے مالش کریں۔ چینی کے بغیر چائے پینے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ جسم پر موٹاپا بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ چینی کا زیادہ استعمال
چینی کم کر دی جائے، انسان اپنی زندگی کے دنوں کو بڑھا سکتا ہے۔ چہرے کی چمک بڑھانے کے لیے تھوڑی سی دہی میں چند قطرے سفید سرکہ ملا لیں، ہفتے میں 3 بار لگائیں۔ ہونٹوں کو گلابی رکھنے کے لیے زعفران پیس کے لگائیں۔ موٹاپے سے بچنے کے لیے سفید چاول کم استعمال کریں۔ وزن کم کرنے کے لیے گرم پانی میں شہد ملا کے پئیں، بہت فائدہ ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو پھیپھڑوں کی بیماری کا مسئلہ ہو، ان کو چاہیے دن میں 8 گلاس پانی پئیں۔ جو لوگ موٹاپے کی شکار ہیں، دبلے پتلے ہونا چاہتے ہیں، وہ روزانہ سبزیاں اور لیموں کھایا کریں۔ ایسے لوگ جن کا بلڈ پریشر لو ہو جائے، وہ روزانہ کھجوریں کھائیں۔ اس کے علاوہ لال چقندر بھی استعمال کریں۔ رات کے وقت کیلے کا شیک پینے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے، گیس کی شکایت ہو جاتی ہے۔ کھانا ہمیشہ اپنے ہاتھ سے کھائیں، چمچ وغیرہ استعمال نہ کریں۔ نارمل ڈلیوری والی عورت 1 مہینے کے بعد یوگا شروع کر سکتی ہے۔ ڈلیوری آپریشن والی عورت 3 مہینے کے بعد یوگا شروع کر سکتی ہے۔ بینگن کی سبزی کھانے سے پیشاب کھل کر آتا ہے۔ جب عقاب اپنی پرواز روک لے تو کوے خوش فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ آسمان ان کا ہے۔ اپنے وہ ہوتے ہیں جن کو ہمارے درد کا احساس ہو، ورنہ خیریت اور راستے میں آنے جانے والے لوگ بھی پوچھ لیتے ہیں۔ جو کا دلیا کھائیں، بانجھ پن کی بیماری ختم ہوگی۔ بھنڈی کا جیل بالوں میں لگائیں، بالوں میں چمک آتی ہے۔ بانجھ پن میں بھنڈی اور گوبھی کا استعمال زیادہ فائدہ مند ہے۔ یہ عورتوں کو ضرور کھانی چاہیے۔ خالی پیٹ سونے سے عمر میں کمی ہوتی ہے۔ پھلوں کے زیادہ استعمال سے انسان ڈپریشن کے مرض سے بچا رہتا ہے۔ لیٹ کر کتابیں پڑھنے سے دماغ کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ میتھی ایسی سبزی ہے جس کو کھانے سے کمر کا درد دور ہوتا ہے۔ قد چھوٹا رہ جائے، بانس کی جڑ کا سفوف کھانے میں شامل کر دیں۔ ناراض رہنے سے چڑچڑے پن کی بیماری آتی ہے۔ بھیگے ہوئے چنے میں پروٹین، فائبر، کاربوہائیڈریٹ وغیرہ ہوتے ہیں۔ یہ تمام غذائی اجزاء آپ کے جسم کے لیے مفید ہیں۔ ہر 3 دن بعد چینی کو بھی انڈے کی سفیدی میں ملا کے چہرے پر لگاؤ، جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ سرسوں کا تیل آدھا پاؤ لے کر اس میں 6 ماشے مشک کافور ملائیں۔ جہاں خارش ہو بدن پہ ملیں، چند دنوں میں خارش ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ آج ہی شکر ادا کرنا شروع کرتے ہیں، سمجھ لیں آج سے ہی حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جو عورت بوڑھی عورتوں سے میل جول رکھتی ہیں، زیادہ ذہین ہوتی ہیں۔ جس گھر میں رشتے بہت کم آتے ہوں، وہاں چھت پر پرندوں کے لیے دانے پانی کا انتظام کریں۔ نہار منہ کنگھا کرنے سے بال گھنے ہوتے ہیں۔ جس گھر میں سبز رنگ کے پردے ہوں، وہاں سے نحوست دور ہونے لگتی ہے۔ سبز گھاس پر بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لیں، پھیپھڑوں کی صفائی ہو سکتی ہے۔ سورہ اخلاص پڑھ کر گھر میں داخل ہوا کرو، رزق میں اضافہ ہوگا۔ نکسیر کا خون بار بار بہنے لگے، دماغ کمزور ہوتا ہے۔ فاصلوں سے کبھی فرق نہیں پڑتا، اگر رشتوں کی جڑیں مضبوط ہوں۔ لوگ تو وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن سے بات کر کے انسان کا دل پرسکون اور ہلکا ہوتا ہے۔ رشتے نبھائے نہ جائیں تو بنانے بھی نہیں چاہیے۔ کسی کو اذیت میں ڈالنے کا کیا فائدہ؟ ہڈیوں میں طاقت اور جوڑوں میں توانائی چاہتے ہو، کوکنگ آئل کی بجائے کھانے میں سرسوں کا تیل استعمال کرو، بیماریوں سے بچے رہو گے۔
تیز پتے کی چائے ہاضمے کو درست اور تیزابیت کو ختم کرتی ہے۔ دل کی صحت کے لیے گاجر کا جوس مفید ہے، اس سے کولیسٹرول کم ہوتا ہے۔ پلاسٹک کے کپ میں کبھی بھی چائے نہ پیو، ایسا کرنے سے کینسر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ کبھی بھی گرم چیز یا پلاسٹک کے برتن میں نہ ڈالیں۔ ایک انار روزانہ کھانے سے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ روزانہ سر پر کنگھی کیا کرو، خون کی روانگی تیز ہوتی ہے جس سے بال لمبے ہوتے ہیں۔ سوجن کم کرنے کے لیے ہلدی کا استعمال کریں۔ عورت صدیوں تک جوان نظر آنا چاہتی ہے، کشمش کھایا کریں۔ سر کے بال وقت سے پہلے سفید ہو جائیں، مچھلی کھانا شروع کر دو۔ صبح کو جلدی اٹھنے والا کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ پاؤں کے ناخنوں کو بار بار چھونے سے انسان چست اور توانا رہتا ہے۔ جب آپ مسکراتے ہیں، آپ کے جسم میں توانائی کئی گنا تک بڑھ جاتی ہے۔ بدن کی الرجی کو دور کرنا چاہتے ہو؟ بکری کا دودھ بغیر چینی کے پی لو۔ لیموں جگر کو صاف کرنے میں مفید ہے۔ ٹھنڈا پانی پینے کی عادت ٹانگوں میں درد کی وجہ بنتی ہے۔ ہچکی کو روکنے کے لیے ایک سبز الائچی اچھی طرح چبا کے نکل جاؤ، اس کے بعد ٹھنڈے گلاس پانی کا پی لو۔ بند گوبھی کے پتے سلاد میں ملا کے چبائیں، پیشاب کھل کے آئے گا۔ گلقند کھانے سے یادداشت بڑھے گی۔ انڈے کی سفیدی سر میں لگائیں، بال سفید نہیں ہوتے۔ گرم چیزیں کھانے سے دانت کالے ہو جائیں گے۔ 3 مہینے بالوں کی نوکیں مت کاٹیں، بالوں کی نشوونما تیز ہو جائے گی، جو موسمی بیماریوں سے بچاؤ میں مدد فراہم کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ پیاز کے استعمال سے وائرل انفیکشن کے خطرات بھی کم کیے جا سکتے ہیں۔ ایک اور عورت صرف ایک شخص سے بحث کرتی ہے، اس کو واقعی پرواہ کرتی ہے۔ کم بحث صرف اس وقت ہوتی ہے جب اسے دلچسپی نہ ہو، جس کو بھولنے کی بیماری ہو، حافظہ تیز کرنا چاہتے ہو۔ ادرک کا مربع 3 ٹکڑے شہد میں ملا کے نہار منہ کھائیں۔ پرندوں کو آزاد کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ اسپاغول کھانے سے معدے کی تیزابیت سے ہونے والی جلن نہیں ہوتی۔ نہ جانے کون سی شہرت پر انسان کو ناز ہے، انسان تو اپنے آخری غسل کا بھی محتاج ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ باتیں 4 قسم کی ہوتی ہیں: وہ باتیں جن کے کرنے سے سراسر نقصان ہو، وہ باتیں جن کے کرنے میں فائدہ ہی فائدہ ہو، وہ باتیں جن سے نفع بھی ہو نقصان بھی ہو، وہ باتیں جو نفع اور نقصان دونوں سے خالی ہوں۔ لوگ بیٹی کو سمجھاتے ہیں، گھر کی عزت خراب مت کرنا۔ بیٹے کو کیوں نہیں سمجھاتے، کسی کے گھر کی عزت خراب مت کرنا۔ قوت بہا کو بڑھانے کے لیے کھانے میں پیاز کا استعمال کبھی مت بھولیں۔ کھجور کو دودھ میں ملا کے ملک شیک بنا کے پئیں، چھوٹے قد میں اضافہ ہوتا ہے، جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے۔ پیاز کھانے سے آپ کا خون پتلا رہے گا۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، اللہ پاک ہمیں پھولوں کا بھرا ہوا ٹوکرا دینا چاہتے ہیں، مگر ہم صرف ایک پھول کی ضد لگائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ غیر ضروری متوازن غذاؤں کے استعمال سے باعث بیشتر افراد کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بالوں کو گرنے کے عمل کو سست کرنے کے لیے روکنے کے لیے پیاز کا رس کافی مفید ہے۔ پیاز کا رس نکال کے بالوں میں لگائیں، خشک ہونے پر اچھے شیمپو سے دھو لیں۔ بالوں کے گرنے کی پرابلم دور ہو جائے گی، بالوں میں شائننگ آ جائے گی، جڑ سے بال مضبوط ہو جائیں گے، نئے بالوں کی افزائش بھی ہوگی۔ جو شخص چھوٹی مصیبتوں کو بڑا سمجھتا ہے، اسے بڑی مصیبتوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ شخص اپنا بھید نہیں چھپا سکتا۔
دوسروں کا کیا چھپائے گا؟ نئے سال تو زندگی میں آتے رہیں گے، پر وہ کبھی نہیں آئیں گے جو ہم سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئے۔ کشمش میں پروٹین، آئرن، فائبر، پوٹاشیم، کاپر جیسے بہت ضروری غذائی اجزاء ہوتے ہیں جو کئی طرح سے فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔ وہ نوجوان اپنا زیادہ وقت موسیقی سننے میں صرف کرتے ہیں۔ ان کو افسردہ ہونے کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ دودھ کی جاگ ہونٹوں پہ لگا دی جائے، ہونٹ کبھی نہیں پھٹتے۔ چوٹ لگنے کی وجہ سے نشان ختم نہ ہو، وہاں دودھ کی جاگ لگا دیں۔ روغن زیتون روزانہ 20 ملی گرام استعمال کریں، زکام اور نمونیا نہیں ہوتا۔ سونٹ نامروی کا علاج ہے، قوت مدافعت بڑھاتی ہے، نئی جان بڑھاتی ہے۔ دوپہر کے کھانے میں اپنے سالن پر چوتھائی حصہ پسی ہوئی سونٹ ڈال کے کھائیں، زندگی بدل جائے گی۔ جو لوگ اپنے جذبات کو چھپاتے ہیں وہ عام طور پر سب سے زیادہ پرواہ کرتے ہیں۔ اپنے ساتھی پر 3 دن سے زیادہ ناراض رہنے کا مطلب ہے آپ میں محبت نہیں ہے۔ ہڈیوں کو مضبوط بنائیں۔ ناظرین، یہ ٹوٹکا لازمی استعمال کریں۔ جسم کی ہڈیوں کو مضبوط بنانے کے لیے بھیگے ہوئے چنے اور کشمش کھانا فائدہ مند ہے۔ چنے اور کشمش دونوں کے مرکب میں کیلشیم، فائبر مقدار میں موجود ہوتا ہے جو آپ کی ہڈیوں کو مضبوطی کو بڑھاتا ہے۔ یہ کھوکھلی ہڈیوں میں زندگی لا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہڈیاں طویل عرصے تک صحت مند رہتی ہیں۔ جسمانی طاقت میں اضافہ۔ چنا اور کشمش کو توانائی کا پاور ہاؤس سمجھا جاتا ہے۔ خربوزے کے بیج کھا لینے سے ریڑھ کی ہڈی سیدھی رہتی ہے، کبھی ٹیڑھی نہیں ہوتی۔ حمل نہ ٹھہرتا ہو تو نہار منہ انار کھائیں، معدے کی سوزش ختم ہوگی۔ معدے کی سوزش ختم ہوگی، حمل بھی جلدی ٹھہر جائے گا۔ لیچی کا استعمال ہر قسم کے کینسر سے بچاتا ہے۔ لیچی گرمیوں کا نایاب پھل ہے جو صرف کچھ ہی عرصے کے لیے آتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ دن میں 1 سیب کھائیں، ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دن میں 1 لیمو چربی سے بچاتا ہے۔ قند ذہنی دور کرنے کے لیے دار چینی کا استعمال کریں۔ سب سے زیادہ مشکل اس دروازے پر دستک دینا ہے اس کی چابیاں کبھی آپ کی ملکیت رہی ہوں۔ جس شخص کی امیدیں چھوٹی ہوتی ہیں اس کے عمل بھی درست ہوتے ہیں۔ اگر آپ بھیگے ہوئے چنے اور کشمش کو باقاعدگی سے کھائیں گے، موٹاپا، جسم میں خون کی کمی، کمزور قوت مدافعت کا مسئلہ ختم ہو سکتا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کتنی آہستہ آگے بڑھ رہے ہو، ناکامی تب آتی ہے جب تم رک جاتے ہو۔ پیٹ کے امراض کا شافی علاج۔ ہلدی کا استعمال بدن میں چستی پیدا کرتا ہے، بواسیر کے لیے مفید ہے۔ باورچی خانوں میں، کھڑکیوں اور دروازوں میں چونٹیاں آ جائیں، لیموں کا رس نچوڑ دیں، چونٹیاں بھاگ جائیں گی۔ پالک، ساگ اور میتھی بدن کی تھکاوٹ اور سستی کو دور کرتی ہیں۔ جو لوگ اپنے دماغ کو تیز رکھنا چاہتے ہیں کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں۔ پاؤں کی ایڑیاں پھٹ جائیں، موم بتی کی موم پھٹی ہوئی ایڑیوں پہ لگا دیں، ایڑیاں بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ انجیر کھانے سے اور جوڑوں کا درد دور ہوگا۔ وقت اور دولت اگر آپ کے پاس زیادہ ہوں اس کا اچھا استعمال کرو، کیونکہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہتے۔ لمبی زندگی چاہتے ہو؟ رات کو اسپغول کا چھلکا دودھ میں ڈال کے پی لو۔ مچھلی کھانے سے آپ ذہنی دباؤ سے بچے رہتے ہیں۔ مچھلی کے استعمال سے بالوں کی نشو و نما بہتر ہوتی ہے۔ پانی ایک سانس میں مت پیا کرو، ایسا کرنا جگر کے درد کا باعث بنتا ہے۔ جس کے پیٹ میں رسولی ہو وہ نہار منہ دار چینی کا قہوہ پئیں۔ کھیرے کو چہرے پر رگڑو، داغ دھبے ختم ہوں گے۔ اگر حمل کے دوران متلی اور الٹی ہو،
सौंफ वाला पानी पिएं। खीरे और तरबूज खाने के बाद पानी ना पिएं, वरना हैज़े का खतरा हो सकता है। क्या आप जानते हैं, बगैर तकिए के सोने से कमर मजबूत होती है, कमर में दर्द नहीं होता। चाय और दही दोनों ही ताजगी बख्श ग़िज़ाएँ हैं, लेकिन जब ये मैदे में इकट्ठे होते हैं, हाजमा सुस्त हो जाता है। सर पर नारियल के तेल की मालिश करने से बाल घने, लंबे और चमकदार होते हैं। नारियल का तेल उंगली पर लगा के पलकों पे लगाया जाए, पलकें खूबसूरत हो जाती हैं। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का मसला हो, वो खाने में कद्दू इस्तेमाल करें। गर्म दूध में हल्दी डाल के पीने से सूजन दूर होती है, जोड़ हड्डियाँ मजबूत होते हैं। पट्ठों की कमज़ोरी दूर करने के लिए खाने से 1 घंटा पहले 21 काली मिर्चें 2 कप पानी में उबाल के छान लें और पी लें। हमेशा के लिए पट्ठों का दर्द, पट्ठों की कमज़ोरी दूर होगी। मूंगफली खाने के बाद पानी पीने से खांसी की शिकायत हो सकती है। जिन लोगों के बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो जाएं, निहार मुँह शहद इस्तेमाल करें। हफ्ते में 1 बार ज़रूर नाक के बाल काट लिया करो, वबाई अमराज से निजात मिलेगी।